عالمی تحریک بقائے اردو کے صدر ڈاکٹر ذاکر ملک بھلیسی نے آج ڈوڈا کے چنگا بھلیسا علاقے میں رہائش پذیر بزرگ مصنف محمد شفیع مٹو کی رہائش گاہ کا دورہ کر کے انہیں اعزاز سے نوازا۔ تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر ذاکر ملک نے انہیں یہ اعزاز حال ہی میں شائع ہوئی ان کی کتاب یادیں رفتہ کے لیے عالمی تحریک بقائے اردو کی جانب سے دیا گیا۔ اسی دوران ڈاکٹر ذاکر ملک نے اردو زبان و ادب میں بزرگ شخصیات کی کاوشوں اور کارناموں کو سراہا۔ میں ڈاکٹر ذاکر ملک بھلیسی ہوں۔ انٹرنیشنل اردو موومنٹ جو عالمی تحریک اردو کے نام سے جانی جاتی ہے، ایک تنظیم جو کئی کنٹریز میں کام کر رہی ہے اردو کے حوالے سے، میں اس کا صدر ہوں۔ اور آج میں یہاں پہ آیا ہوں بھلیس کے ایک چنگا گاؤں ہے، اس میں یہاں کے ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، محمد شفیع متو صاحب، جنہوں نے حال ہی میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام یادیں رفتہ ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو حال ہی میں منظر عام پر آئی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے بھلیسا کے بارے میں جو ہے بہت کچھ لکھا ہے، اپنے کچھ ایکسپیرینسز، اپنے جو تجربات ہیں وہ جنریشنز تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ جو بھی اس طریقے کے کام کرتے ہیں اردو کے حوالے سے، چاہے وہ اردو کی کتابوں کے حوالے سے کام کر رہے ہوں یا اردو کے حوالے سے جو بھی کام کر رہے ہوں، انہیں ہم توصیفی سند عطا کرتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم عالمی تحریک اردو کی جانب سے محمد شفیع متو صاحب کو ان کے اس کارنامے پر جو یادیں رفتہ ہے، جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، اس پر انہیں وہ توصیفی سند جو ہے وہ عطا کریں گے۔ اور آج اسی سلسلے میں ان کے گھر پہ خود آیا ہوں، اور یہ توصیفی سند جو ہے جو عالمی تحریک اردو کی طرف سے ہے، یہ میں انہیں پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایک ٹوکن آف لو ہے ہماری طرف سے، عالمی تحریک اردو کی طرف سے۔ میں ان کے عالمی تحریک اردو کی طرف سے ان کے کام کی سراہنا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ بھلیس کے جو باقی مصنف ہیں وہ بھی اسی طریقے کا کارنامہ انجام دیں، اور آنے والے وقت میں جو اگلی جنریشنز ہیں ان جنریشنز تک پچھلی جنریشنز کی باتیں پہنچاتے رہیں۔ ہمیں بھلیسا کی سرزمین پہ ناز ہے کہ اس نے بڑے بڑے ہستیوں کو جنم دیا۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہم بہت کٹ آف تھے، تو ایک جیداور یہاں پیدا ہوا، بقول ڈاکٹر علامہ اقبال، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں جیداور پیدا۔ تو ہمارے ہاں غلام رسول آزاد صاحب کے جیسے جیداور پیدا ہوئے، جس نے یہاں تعلیمی حص کو بیدار کیا، ملازمت بھی کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ان میں لیڈرانہ صلاحیتیں بھی تھی، ان کو بقا لایا اور ہمارے حص تعلیمی حص کو بیدار کیا۔ ہمیں فخر ہے کہ بقول آزاد صاحب کے یہاں لوگوں کا استحصال ہوتا تھا، مگر اب یہاں کا استحصال نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں اب ہزاروں آزاد پیدا ہو چکے ہیں۔ تو پھر واقعہ یہاں آزاد صاحب نے، منشی محمد انور صاحب نے، پروفیسر عبدالعزیز بٹ صاحب نے، اور دل ناتھ صاحب بہل نے، آنجانی منشی رام چند نے ہم کو ایک ترقی پذیر دور کی طرف لایا۔ تو اب ہمیں ناز ہے کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب کے جیسے درخشندہ ستارے، ان کے والد صاحب کو یہ ہمارے ہیڈ ماسٹر غلام رسول صاحب نے کہا تھا جیمز آف دی بھلیسا، وہ بھلیسا کے ہیرے تھے۔ میں کہوں گا کہ انہوں نے اپنے فرزند ارجمند ڈاکٹر صاحب کو تعلیم و تربیت سے نوازا، اور وہ اب جموں کشمیر کے جیمز ہیں۔ اور اس بات سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ اس وقت وہ تحریک عالمی اردو کے صدر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، اردو ادب کی صدر کی حیثیت سے
کام کرتے ہیں۔ سر میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کی کتاب ہے یاد رفتہ، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں، اس کو کیسے تیار کیا گیا؟ اس کو میں عرض کروں گا کہ میرے والد محترم خدا جنت الفردوس ان کو عطا کرے، تو جنت میں پروٹ ان کو جنت نصیب حاصل ہو، انہوں نے مجھے تاریخ کے دور میں مہاراجہ ہری سنگھ کے دور میں کالگنی سکول میں داخل کیا۔ وہاں مجھے ایک استاد شفیق عبدالغنی میر صاحب ملے، وہ قلم کار تھے اور اپنے شاگردوں کو قلم کاری کے گر سکھاتے تھے۔ یہاں میں نے 7ویں جماعت تک امتحان کیا پاس، اس کے بعد میں نے بدرہ سے سکول بدرہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ وہاں عبدالقدوس رسا جاودانی کے جیسے دم النظیر شاعر کا شرف طلب موضوع حاصل ہوا، جن کے نقوش ذہن میں ابھی بھی موجود ہے، لہذا میں بھی کھٹ کرتا گیا۔ میں پونچھ میں رہا، وہاں میں نے باشد تحصیل، صدر ٹیچر ایسوسیشن، پبلسٹی سیکرٹری، ضلع پونچھ ایسوسیشن پروونشل ممبر کی حیثیت سے کام کیا۔ وہاں کی استاد برادری نے میری تحریر کو بڑا پسند کیا، لہذا مجھ سے کارروائی دکھاتے رہے، اور وہ ہم ماسٹر روشن لال جو کہ سچ اخبار کے ایڈیٹر تھے ان کو بھیجتے رہے۔ تو اس طرح سے بھی میری حوصلہ افزائی ہوئی، اس لیے میں لکھتا گیا اور یہ کچھ کتابچے تیار کیے نثر کے، اور پھر یہ میں نے یہ نظم بھی لکھی اور کشمیری کلام بھی کچھ حاصل کیا۔ تو میں جناب مرحوم پروفیسر شیخ محمد ایوب کو یہ نثر پاری دکھاتا رہا، انہوں نے میرے نثر پاروں کی اصلاح کی اور بڑا سراہا اور بڑے تاثرات لکھے جو کہ ابھی میرے پاس موجود ہیں۔ اس کے بعد میں نے ایک نظم جناب پروفیسر عبدالعزیز بٹ صاحب کو پیش کی، انہوں نے کہا زمین زرخیز ذرا نم ہسا کی۔ محمد رمضان مرحوم ہائر سیکنڈری اسکول میں ڈیوٹی دیتا تھا، اس کو میں نے کہا یار مجھے اس طرح کے ان کو اکٹھا کرو، اب یہ میرے باس کا روک نہیں، میں بوڑھا ضعیف ہوں، بیمار ہوں۔ انہوں نے تمام ان کتابوں کو اکٹھا کیا اور لکھا، 3 مہینے لگے، وہ بیمار ہو گئے۔ میں نے کہا چھوڑ دو اس دھندے کو، آپ بیمار ہو گئے، لیکن میں لکھا۔ لیکن میں کیا کہتا ہوں کہ یعقوب صاحب نے یہ آقا صاحب کو لایا، انہوں نے مجھے کہا آپ نے کتاب لکھی ہے؟ میں نے کہا ہاں میں نے لکھی ہے، مجھے دکھاؤ ذرا۔ میں نے دکھائی، میں بغل میں ڈالی تو چل پڑی۔ میں نے کہا بابا کیا بات ہے؟ کہتا ہے یہ ہم اس کو شائع کریں گے۔ تو پھر انہوں نے ڈاکٹر ذاکر صاحب سے اور اپنی سوسائٹی کے کاری کرتاؤں محمد ایوب زرگر وغیرہ سے تعمیل کر کے اس کو شائع کرایا، اور 18 جون شام 8 بجے اس کو 2 گھنٹے کے پروگرام میں منظر عام پر لایا، جس کی صدارت شکیل الرحمان صاحب کمشنر نے کی۔ یہ ہے